ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر حضرت کی قرات سننے کے لیے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان ابن سہر اور اخنس بن شریک بھی، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چھپ کر حضرت سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے واپسی میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو قرآن سن لیں۔ غرض یہ کہ صبح کے قریب پھر تینوں کا سنگم ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب کے نہ جائیں گے قرآن، اور وہ بھی محمد رسول اللہ کی زبان سے، بھلا ان کو کب سنے دیتا تھا۔ اور جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضرت کی مجلس میں گئے۔ پھر صبح کے وقت معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان بن حرب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی ہے ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، محمد سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریبان رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کیں تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم تو پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ ان میں ابو سفیان کا اسلام ثابت ہے۔